السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو عام ویڈیوز جیسی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی سوچ کو ہلانے والی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کے بنیادی نظریے کو بدلنے والی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ نے کبھی خود سے کہا ہے میں ذہین نہیں ہوں، مجھ میں ٹیلنٹ نہیں ہے، میں کامیاب لوگوں جیسا نہیں ہوں، میں بس اوسط انسان ہوں؟ اگر آپ نے ایسا سوچا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب لوگ پیدائشی ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی سوچ کو چیلنج کرے گی۔ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی مشہور کتاب ڈاکٹر کیرول ایس ڈویک مائنڈ سیٹ۔ یہ کتاب صرف موٹیویشن نہیں دیتی، یہ آپ کو سائنسی بنیادوں پر سمجھاتی ہے کہ کامیابی کا اصل راز کیا ہے، اور وہ راز ہے ذہنیت۔ جی ہاں، کامیابی کا فرق ٹیلنٹ میں نہیں، ذہنیت میں ہے۔ آج ہم 3 گھنٹے میں اس کتاب کو گہرائی سے سمجھیں گے، مثالوں کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ اور عملی طریقوں کے ساتھ۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری حصہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ دوستو، پہلے حصے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ پہلا حصہ، ذہنیت کیا ہے؟ ڈاکٹر ڈویک کہتی ہیں کہ انسان 2 بنیادی ذہنیتوں میں سے ایک رکھتا ہے، جامد ذہنیت، ترقی پسند ذہنیت، اور یہ فرق بہت باریک ہے، لیکن نتائج زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیتے ہیں۔ جامد ذہنیت کیا ہے؟ جامد ذہنیت رکھنے والا شخص یہ یقین رکھتا ہے ذہانت پیدائشی ہے، صلاحیتیں فکس ہیں، آپ یا تو باصلاحیت ہیں یا نہیں۔ ایسا شخص اندر سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں مسلسل ایک آواز چل رہی ہوتی ہے، مجھے غلط نہیں ہونا چاہیے، مجھے کمزور نہیں آنا چاہیے، لوگ کیا سوچیں گے؟ اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ آسان کام چنتا ہے، مشکل چیلنج سے بچتا ہے، تنقید برداشت نہیں کرتا، دوسروں کی کامیابی سے جلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے ہر کام ایک امتحان ہے۔ ہر صورتحال میں وہ اپنی قابلیت ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ ناکام ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے میں ناکام نہیں ہوا، میں ناکام ہوں۔ یہ فرق سمجھیں۔ ناکامی اس کے لیے ایک واقعہ نہیں، ایک شناخت بن جاتی ہے۔ ترقی پسند ذہنیت کیا ہے؟ اب آئیے دوسری طرف۔ ترقی پسند ذہنیت رکھنے والا شخص سمجھتا ہے ذہانت بڑھ سکتی ہے، مہارت سیکھنے سے آتی ہے، ناکامی سیکھنے کا حصہ ہے۔ اس کے دماغ میں جو آواز چلتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، میں سیکھ سکتا ہوں، میں بہتر ہو سکتا ہوں، میں ابھی اس میں ماہر نہیں ہوں۔ دیکھا آپ نے، وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، ابھی، میں نہیں کر سکتا، میں ابھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک لفظ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ ڈاکٹر ڈویک نے ایک سادہ مگر انقلابی تجربہ کیا۔ انہوں نے بچوں کو ایک آسان ٹیسٹ دیا، سب بچوں نے اچھا کیا۔ پہلے انہوں نے 2 گروپ بنائے۔ پہلے گروپ سے کہا تم نے بہت محنت کی ہے۔ اب دونوں کو مشکل سوال دیے گئے۔ کیا ہوا؟ جن بچوں کو ذہین کہا گیا تھا انہوں نے مشکل سوال چھوڑ دیے۔ کیونکہ اگر وہ مشکل سوال حل نہ کر پاتے تو ان کی ذہین والی شناخت ٹوٹ جاتی۔ دوسرے گروپ نے مشکل سوال چنے۔ کیونکہ ان کے لیے اصل تعریف محنت تھی اور مشکل سوال محنت کا موقع تھے۔ یہاں سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کامیاب ہونا یا سیکھنا؟ اب آئیے سائنس کی طرف۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ سمجھتے تھے کہ دماغ ایک مقرر چیز ہے، لیکن جدید تحقیق کہتی ہے دماغ بدلتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی۔ جب آپ نئی زبان سیکھتے ہیں، نئی اسکل سیکھتے ہیں، غلطی سے سیکھتے ہیں تو دماغ میں نئے نیورل کنیکشن بنتے ہیں، یعنی دماغ خود کو اپڈیٹ کرتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، اگر دماغ بدل سکتا ہے تو ہم خود کو کیوں محدود سمجھتے ہیں؟ ذرا رک کر سوچیں، آپ نے کتنی بار خود کو محدود کیا ہے؟ میں بس اتنا ہی کر سکتا ہوں، میری بس اتنی ہی قابلیت ہے، میں ان لوگوں جیسا نہیں ہوں۔ کیا یہ حقیقت ہے یا یہ آپ کی ذہنیت کی دیوار ہے؟ کامیابی کا اصل فارمولہ کھیلوں میں ذہنیت، کاروبار میں ذہنیت، تعلقات میں ذہنیت، والدین اور تعلیم، اور سب سے اہم اپنی ذہنیت کیسے بدلیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذہنیت بدلے
تو چلیے آگے چلتے ہیں اور دوسری باتیں سنتے ہیں۔ دوستوں، ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ کامیابی کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کامیابی ٹیلنٹ، ہم کہتے ہیں وہ تو بچپن سے ذہین تھا، وہ تو قدرتی اسپیکر ہے، وہ تو پیدائشی لیڈر ہے۔ لیکن ڈاکٹر ڈویک کہتی ہیں یہ آدھا سچ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کامیابی ٹیلنٹ، مسلسل محنت، درست حکمت عملی، فیڈ بیک قبول کرنے کی صلاحیت۔ جامد ذہنیت کامیابی کو کیسے تباہ کرتی ہے؟ جامد ذہنیت والا شخص سوچتا ہے اگر مجھے محنت کرنی پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب میں باصلاحیت نہیں ہوں، اس لیے وہ مشکل حالات میں جلد ہار مان لیتا ہے۔ جب اسے فیڈ بیک ملتا ہے وہ اسے ذاتی حملہ سمجھتا ہے، جب اسے ناکامی ملتی ہے وہ خود کو ناکام سمجھ لیتا ہے۔ نتیجہ، وہ اپنی ممکنہ صلاحیت تک کبھی نہیں پہنچتا۔ ترقی پسند ذہنیت کامیابی کیسے بناتی ہے؟ ترقی پسند ذہنیت والا شخص سوچتا ہے اگر میں نے محنت کی میں بہتر ہو جاؤں گا۔ جب وہ ناکام ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے میں نے کہاں غلطی کی، میں کیا بہتر کر سکتا ہوں، مجھے کسی سے سیکھنا چاہیے۔ یہی فرق کامیابی بناتا ہے۔ ایک طاقتور مثال، فرض کریں دو طالب علم ہیں، دونوں کو ریاضی میں کم نمبر ملے۔ پہلا طالب علم جامد ذہنیت، میں ریاضی میں کمزور ہوں، میں کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، وہ کتاب بند کر دیتا ہے۔ دوسرا طالب علم ترقی پسند ذہنیت، میں نے صحیح طریقے سے تیاری نہیں کی، مجھے نیا طریقہ آزمانا ہوگا۔ وہ استاد سے پوچھتا ہے، یوٹیوب ویڈیوز دیکھتا ہے، پریکٹس بڑھاتا ہے۔ 6 ماہ بعد کون آگے ہوگا، جو ذہین تھا یا جو مسلسل بہتر ہوا؟ کھیلوں کی دنیا میں ذہنیت صاف نظر آتی ہے۔ ایک کھلاڑی ہارتا ہے اور کہتا ہے میں بیکار ہوں، دوسرا ہارتا ہے اور کہتا ہے مجھے اپنی کمزوری پر کام کرنا ہے۔ فرق یہی ہے۔ عظیم کھلاڑیوں کا راز کیا ہے؟ وہ اپنی شکست کو ڈیٹا سمجھتے ہیں، وہ جذباتی ہو کر خود کو نہیں کوستے، وہ تجزیہ کرتے ہیں۔ پریکٹس کا کردار، جامد ذہنیت کہتی ہے اگر میں قدرتی طور پر اچھا ہوں تو مجھے زیادہ پریکٹس کی ضرورت نہیں۔ ترقی پسند ذہنیت کہتی ہے پریکٹس مجھے عظیم بنائے گی۔ یاد رکھیں پریکٹس صرف دہرائی نہیں ہوتی، پریکٹس شعوری بہتری ہوتی ہے۔ کاروباری اور لیڈرشپ۔ اب آئیے کاروباری دنیا کی طرف۔ کمپنیوں میں 2 طرح کا کلچر ہوتا ہے۔ جامد کلچر، باس ہمیشہ درست، غلطی پر ڈانٹ، سوال پوچھنے پر شرمندگی، صرف نتیجہ اہم۔ ایسی کمپنیوں میں لوگ رسک نہیں لیتے۔ کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ غلطی پر سزا ملے گی۔ ترقی پسند کلچر، سیکھنے کی اجازت، فیڈ بیک کا احترام، غلطی کو تجربہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹیم ورک اہم، عظیم لیڈر وہ نہیں جو سب جانتا ہو، بلکہ وہ ہے جو سیکھنے کے لیے کھلا ہو۔ یہ بہت اہم ہے۔ تعلقات میں بھی ذہنیت کام کرتی ہے۔ جامد ذہنیت والا رشتہ، اگر مسئلہ آیا تو مطلب رشتہ کمزور ہے، اگر اختلاف ہے تو محبت کم ہے، مجھے بدلنے کی ضرورت نہیں۔ نتیجہ، رشتہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دوستوں، ترقی پسند ذہنیت والا رشتہ اختلاف سیکھنے کا موقع ہے۔ بات چیت ضروری ہے، دونوں کو کوشش کرنی ہوگی۔ محبت ایک احساس نہیں، ایک عمل ہے، اور عمل محنت مانگتا ہے۔ اب آخری حصہ باقی ہے جس میں ہم کریں گے والدین اور اساتذہ کی غلطیاں۔ تعریف کا صحیح طریقہ، اپنی ذہنیت بدلنے کے مکمل عملی مراحل، زندگی بدلنے والا اختتامی پیغام۔ دوستو، ہم انجانے میں بچوں کی سوچ کو محدود کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کی ذہنیت بنا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تم سب سے ذہین ہو، تم تو جینیس ہو، تم تو نیچرل ٹیلنٹ ہو۔ سننے میں یہ جملے اچھے لگتے ہیں، لیکن اندر کیا پیغام جاتا ہے؟ بچہ سوچتا ہے اگر میں ذہین ہوں تو مجھے ہمیشہ بہترین ہونا چاہیے، اگر میں ناکام ہوا تو شاید میں ذہین نہیں ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مشکل کاموں سے بچنے لگتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذہین والی شناخت کو بچانا چاہتا ہے۔ درست تعریف کیا ہے؟ تم نے بہت محنت کی، مجھے تمہاری کوشش پسند آئی، تم نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ جملے بچے کو سکھاتے ہیں قیمت کوشش کی ہے، شناخت کوشش سے بنتی ہے، اور کامیابی سیکھنے سے آتی ہے۔ استاد کا کردار، ایک کلاس روم کا تصور کریں۔ استاد کہتا ہے غلطی کرنا غلط نہیں، غلطی نہ سیکھنا غلط ہے۔
ایسی کلاس میں بچے سوال پوچھتے ہیں، وہ شرمندہ نہیں ہوتے، وہ سیکھتے ہیں، لیکن اگر استاد مذاق اڑائے تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے، اور خاموشی ترقی کو مار دیتی ہے۔ اب سب سے اہم سوال، اگر میری ذہنیت جامد ہے تو کیا میں بدل سکتا ہوں؟ جواب ہے جی ہاں، اور یہی اس کتاب کا سب سے طاقتور پیغام ہے۔ اپنی جامد آواز پہچانیں۔ آپ کے دماغ میں ایک آواز ہے، وہ کہتی ہے تم یہ نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں، لوگ تم سے بہتر ہیں۔ اس آواز کو پہچانیں، اسے دبائیں نہیں، اسے سنیں، پھر اسے چیلنج کریں۔ اس سے سوال کریں، کیا واقعی میں نہیں کر سکتا، یا میں نے پوری کوشش نہیں کی؟ کیا میں نیا طریقہ آزما سکتا ہوں؟ سوال ذہنیت بدلتے ہیں۔ لفظ ابھی شامل کریں، یہ سب سے طاقتور ٹیکنیک ہے۔ میں انگلش نہیں بول سکتا، میں ابھی انگلش روانی سے نہیں بول سکتا۔ میں بزنس نہیں کر سکتا، میں ابھی بزنس کرنا نہیں جانتا۔ فرق محسوس ہوا؟ ایک جملہ دروازہ بند کرتا ہے، دوسرا کھلا چھوڑتا ہے۔ ناکامی کو ڈیٹا سمجھیں۔ ناکامی آپ کی شناخت نہیں، ناکامی معلومات ہے۔ اگر آپ فیل ہوئے تو یہ معلومات ہے کہ کیا کام نہیں کر رہا، بس حکمت عملی بدلنی ہے، اپنی شناخت نہیں۔ عملی مشق، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیو روکیں اور لکھیں وہ کون سا شعبہ ہے جہاں آپ خود کو کمزور سمجھتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے یا ایک پرانا لیبل؟ آپ آج سے کیا نیا قدم اٹھا سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ جامد ذہنیت کہتی ہے مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں قابل ہوں۔ ترقی پسند ذہنیت کہتی ہے مجھے بہتر بننا ہے۔ ایک شخص ساری زندگی خود کو ثابت کرتا رہتا ہے، دوسرا شخص ساری زندگی خود کو بہتر کرتا رہتا ہے۔ 10 سال بعد فرق آسمان زمین کا ہوتا ہے۔ دوستوں، آپ محدود نہیں ہیں، آپ کی ذہانت محدود نہیں ہے، آپ کی صلاحیت محدود نہیں ہے، آپ کی ترقی محدود نہیں ہے۔ صرف ایک چیز محدود ہو سکتی ہے، آپ کی سوچ۔ اگر آپ آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ میں سیکھوں گا، میں محنت کروں گا، میں ناکامی سے نہیں ڈروں گا، میں ابھی کا لفظ استعمال کروں گا، تو آپ کی زندگی کا راستہ بدل سکتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، کامیاب لوگ خاص نہیں ہوتے، وہ سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ناکامی انجام نہیں، راستہ ہے، اور ترقی ایک فیصلہ ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ بک پسند آئی ہوگی۔ یوٹیوب کے لیے اختتامی کال ٹو ایکشن، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں لکھیں میں ابھی سیکھ رہا ہوں، تاکہ ہم سب مل کر ترقی پسند ذہنیت اپنائیں۔ اللہ حافظ۔